بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، معزز و محترم ناظرین و سامعین و ناظرات و سامعات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہیں اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اے اسلامیات کے اسٹوڈنٹس اور پنجاب پبلک سروس کمیشن میں اسلامیات کی لیکچرشپ کے لیے اپیئر ہونے والے تمام امیدوار اس چینل کے تھرو مختلف موضوعات پر آپ لیکچر سماعت کر رہے ہیں اور خصوصی طور پر تاریخ اسلام کے مختلف موضوعات پر، جن میں سے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ عہد بنو عباس، اس سے پہلے عہد نبوی، عہد خلفائے راشدین اور اس کے ساتھ پھر عہد بنو امیہ کے ترتیب وار آپ تمام لیکچر سن چکے، اور آج سے ہم عہد بنو عباس کا تعارف، حالات و واقعات انتہائی اختصار کے ساتھ، اور اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ ان کا جو دور ہے عروج کا دور، اس میں ہم تھوڑا سا تعارف کریں گے، ان کے کارناموں کی طرف اشارہ کریں گے، لیکن جو زوال کا دور ہے اس کے اندر صرف ان کے جو حکمران ہیں، خلفاء ہیں، ان کا دور صرف ذکر کریں گے۔ اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں جو ہیں، جو علمی ترقی ہوئی اور ان کے جو کارنامے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس پر ایک دو لیکچر ہوگا۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بنو عباس کا جو تعارف ہے وہ کیا ہے۔ بنو عباس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی اولاد میں سے تھے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ان کے صاحبزادے امام زین العابدین سیاست سے کنارہ کش ہو گئے۔ اہل بیت کے حامیوں، جن کو شیعان علی کہا جاتا تھا، جنہوں نے امامت اور رہنمائی محمد بن حنفیہ کی طرف منتقل کر دی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر فاطمی اولاد تھے۔ اب یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، غیر فاطمی کون ہیں؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہی ہیں، مگر وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ جو آپ کی باقی ازواج ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں، اور جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ہیں، یعنی امام حسن اور امام حسین، تو ان کو فاطمی کہتے ہیں۔ جب محمد بن حنفیہ کا انتقال ہوا تو امامت ان کے بیٹے ابو ہاشم عبداللہ کے پاس، جنہوں نے اپنی وفات سے قبل یہ منصب حضرت عبداللہ بن عباس کے پوتے محمد بن علی کو سونپ دیا۔ یوں خلافت و امامت کا استحقاق حضرت علی کی اولاد سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں منتقل ہو گیا۔ محمد بن علی کی وفات کے بعد امامت ان کے بیٹے ابراہیم کو اور ان کے چھوٹے بھائی ابو العباس عبداللہ کو منتقل ہوئی، جو خلفائے بنو عباس میں پہلے خلیفہ بنے۔ تو اب آپ یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو بنو عباس ہیں یہ حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد کی طرف جو اقتدار چلا گیا، یہ وہ ہیں، تو اس لیے ان کو بنو عباس کہتے ہیں۔ اس خاندان نے تقریباً 500 سال حکومت کی، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ، اور اس میں 37 یا 36 خلفاء ہوئے۔ خلفائے بنو عباس کے عہد میں اقتدار کی باغ دوڑ عربوں کے ہاتھ سے نکل کر اجمیوں میں منتقل ہو گئی، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ عباسی خلافت کا قیام زیادہ تر اہل عجم کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ بنو عباس کے عہد میں ترکوں کو بہت عروج حاصل ہوا، حتیٰ کہ آخری دور میں ان کو اس قدر اختیارات حاصل ہو گئے کہ اپنی من مانی کرنے لگے اور خلفاء کے لیے درد سر بن گئے۔ عہد بنو عباس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ اہم چیزیں ہیں جی۔ دور عروج، یہ دور 132 ہجری سے 247 ہجری تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ دور ہے جو بنو عباس کا دور عروج کہلاتا ہے، ترقی کا دور کہلاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مہمات جاری رہیں اور فتوحات بھی جاری رہیں۔ اس میں بنو عباس کے پہلے 10 خلفاء آتے ہیں۔ یہ فرما روا، غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک اور اعلیٰ پائے کے مدبر تھے۔ اس دور میں تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کو بہت ترقی ہوئی اور اجمی اثر و رسوخ کو بہت فروغ ہوا۔ 8ویں خلیفہ معتصم نے فوج میں عربوں کی بجائے ترکوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا، جس کا اثر ہی یہ ہوا کہ ترک بہت زور پکڑنے لگے۔
اس کے بعد دوسرا ان کا دور ہے زوال پذیر دور۔ یہ دور 247 ہجری سے 400 ہجری تک جاری رہا۔ یہ انحطاط کا دور ہے۔ اس دور میں عباسی حکومت کمزور ہونا شروع ہو گئی اور سلطنت کا سارا کاروبار امیر الامراء کی مرضی و منشا کے مطابق ہونے لگا۔ اس دور میں سامانیوں اور سفاریوں کی خود مختار حکومتیں مارز وجود میں آ گئیں۔ یہ زوال پذیر تھا اور یہ دور زوال ہے۔ یہ 400 ہجری سے 655 ہجری پر محیط ہے۔ اس دوران سلجوکیوں کو بہت غلبہ حاصل ہو گیا۔ خلفائے بنو عباس کی حیثیت کٹ پتلیوں کی سی ہو گئی۔ آخر 656 ہجری میں ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا اور خلیفہ معتصم باللہ کو قتل کر کے بنو عباس کے دور خلافت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اب اس کا ہم تھوڑا تھوڑا تعارف کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے بنو عباس کا عروج کا دور۔ پہلا خلیفہ ابو العباس صفاح یہ ان کا نام ہے جی، 132 ہجری سے 136 ہجری تک۔ ابو العباس کا پورا نام ابو العباس عبداللہ بن محمد تھا۔ ابو مسلم خراسانی کی کامیاب تحریک کے بعد جب عباسی حکومت قائم ہوئی تو ابو العباس 132 ہجری میں پہلا خلیفہ بنا۔ اس نے اپنی خلافت کے استحکام کی خاطر بڑی خون ریزی کی۔ بنو امیہ پر اس کی سختیاں انتہا کو پہنچ گئیں۔ لاتعداد امیوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ مردوں کو بھی معاف نہیں کیا، اور سوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بنو امیہ کے تمام خلفاء کی قبریں اکھاڑ کر ان کی ہڈیاں جلا دیں۔ صفاح کا مطلب ہوتا ہے بہت خون ریزی کرنے والا۔ تمام بنو امیہ کا خاتمہ کر دیا۔ اس خاندان کا صرف ایک فرد عبد الرحمن باغ نکلا اور اسپین پہنچ گیا۔ اس نے بنو امیہ کی عظیم الشان سلطنت قائم کی جو 300 سال تک بڑی کامیابی سے قائم رہی۔ صفاح نے عراق کے قصبہ انبار کے نزدیک ایک شہر ہاشمیہ آباد کر کے اسے پایہ تخت بنایا۔ یہ دیکھ لیں، صفاح نے اپنا پایہ تخت جو بنایا وہ ہاشمیہ، جو کہ عراق کے نزدیک آپ یوں کہیں بغداد اور اس کے نزدیک ایک شہر ہاشمیہ آباد کر کے۔ ابو العباس نے 4 سال اور 8 ماہ حکومت کی۔ 13 ذی الحج 136 ہجری کو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جی آگے آتا ہے ابو جعفر منصور 136 ہجری تا 158 ہجری۔ ابو جعفر عبداللہ بن محمد المنصور کی ولادت 95 ہجری میں ہوئی۔ خلافت عباسی کی بنیاد اگرچہ صفاح نے رکھی مگر اسے مستحکم بنیادوں پر استوار کرنے والا منصور ہی تھا۔ اسی بنا پر اسے عباسی اقتدار کا حقیقی بانی تصور کیا جاتا ہے۔ یہ سوال اہم ہے کہ عباسی اقتدار کا حقیقی تصور حقیقی بانی کس کو تصور کیا جاتا ہے؟ ابو جعفر منصور۔ ابو مسلم خراسانی کو بغاوت کے پیش نظر قتل کروا دیا۔ امام نفس الزکیہ اور اس کے بھائی ابراہیم المعروف نفس الرزیہ کے شہید کروایا۔ الغرض عباسی خلافت کے لیے ہر خطرے کو ختم کیا۔ بغداد کی بنیاد رجب 141 ہجری بمطابق نومبر 758 عیسوی میں خود منصور نے اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ محمد المہدی 158 ہجری تا 169 ہجری۔ ابو جعفر منصور نے اپنے بھائی عیسیٰ بن موسیٰ کو ہٹا کر اپنے بیٹے محمد مہدی کو جانشین بنایا۔ اپنے باپ منصور کے برعکس یہ نرم مزاج، شفیق، عفو درگزر کرنے والا تھا۔ اس نے تمام علویوں کو عام موافقہ اعلان کر دیا۔ اس کے دور میں الحاد و زندقہ یعنی یہ زندیق جن کو کہتے ہیں فتنے نے سر اٹھایا تو خلیفہ مہدی نے ان کے خلاف دین و ایمان تحریک کا کلا کما کیا۔ مہدی نے 12 محرم 169 ہجری کو وفات پائی۔ اس نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے ہادی اور ہارون کو یک کے بعد دیگرے اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ موسیٰ الہادی 169 ہجری تا 170 ہجری۔ ہادی نے 1.25 سال ہی حکومت کی اور 12 ربیع الاول 170 ہجری کو اچانک اس کی وفات ہو گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے ہارون کو ولی عہدی سے خارج کرنے کے لیے ہارون کو دستبردار کر دیا اور اس پر دباؤ ڈالا، لیکن یحییٰ برمکی نے ہارون کو دستبرداری سے باز رکھا۔
ہادی کی اچانک وفات سے ہارون کے لیے رستہ صاف ہو گیا۔ یہ جو ہمارے معروف بنو عباس کے خلیفہ ہیں ہارون الرشید، 170 ہجری تا 193 ہجری۔ عباسی حکمرانوں میں خلیفہ ہارون الرشید کا عہد بہت شاندار تھا۔ یہ نامور خلیفہ بمقام رے میں پیدا ہوا۔ ہارون کے اساتذہ میں حمزہ کسائی، مفضل بن ذبی اور یحییٰ برمکی جیسے بلند پایہ شخصیات شامل ہیں۔ ہارون الرشید نے امام مالک کے دورہ حدیث میں بھی شرکت کی۔ یہی وجہ ہے کہ ایام شہزادگی میں ہی ارباب علم و دانش کا قدردان تھا۔ ہارون الرشید کی شادی امت العزیز سے ہوئی جو ملکہ زبیدہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اہم واقعات: ہارون الرشید نے اپنے استاد یحییٰ برمکی کو منصب وزارت تفویض کیا۔ افریقہ میں ابراہیم بن اغلب نے دولت اغلبیہ کی بنیاد رکھی اور مغربی افریقہ میں ادریس بن عبداللہ نے آزاد ادریسی حکومت کی بنیاد رکھی۔ رومی سلطنت مملکت اسلامیہ کے لیے مستقل خطرہ تھی۔ ہارون کے دور میں رومیوں کے خلاف کامیاب مہمات روانہ کی گئی اور انہیں پے در پے شکست دے کر خراج دینے پر مجبور کر دیا۔ اس کے دور میں امام ابو یوسف کو قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس مقرر کیا گیا۔ امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے براہ راست شاگرد ہیں اور فقہ حنفی کے اندر پایا کے فقیہ ہیں، جن کو ہم عام طور پہ فقہ میں صاحبین کہتے ہیں۔ وہ ایک امام ابو یوسف ہیں اور ایک امام محمد ہیں۔ تو امام ابو یوسف بہت ٹاپ کے قاضی تھے، چیف جسٹس تھے۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں یہ کن کے دور میں تھے؟ یہ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں تھے۔ ہارون نے اپنے اتالیق اور وزیر کے مشورے سے بیت الحکمت کی بنیاد رکھی۔ یہ بھی اہم ہے جی، بیت الحکمت کس کے دور میں اس کی بنیاد رکھی گئی؟ یہ دار الترجمہ تھا، یعنی یونانی کتب اور دیگر کتب کا ترجمہ کیا جاتا تھا۔ بیت الحکمت کس کے دور میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور اس میں کیا کچھ کیا جاتا تھا؟ یعنی مختلف زبانوں کے تراجم کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد ہے جی امین الرشید، 193 ہجری تا 198 ہجری، عباسی خلیفہ اور ہارون الرشید کا بیٹا تھا۔ زبیدہ کے بطن سے تھا۔ ہارون الرشید کی وفات 193 ہجری کے بعد خلافت سنبھالی۔ باپ نے سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے دونوں بیٹوں امین اور مامون کے حوالے کرنے کی وصیت کی اور یک کے بعد دیگرے دونوں کو اپنا ولی عہد بنایا۔ بعد میں امین نے مامون کی ولی عہدی کا معاہدہ خانہ کعبہ سے منگوا کر پھاڑ ڈالا اور اپنے بیٹے کی ولی عہد کا اعلان کر دیا۔ یوں مامون نے خراساں سے بغداد پر حملہ کر دیا، دجلہ میں فرار ہوتے ہوئے امین کو قتل کر دیا۔ کاہل اور عیش پسند تھا، اس لیے سلطنت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے بعد مملکت کی زبان مامون رشید کے ہاتھوں آ گئی۔ تو یہ ہے آج کا پہلا لیکچر 193 تا 198 ہجری تک۔ تو اس کے اندر کچھ اہم واقعات ہیں۔ آگے چل کر ہم صرف ان کا عہد جو ہے ان کا دور ذکر کریں گے، جو ان کا دور ہوگا زوال کا دور، اس لیے کہ ڈیٹیل میں بہت زیادہ بیان کرنا یہ بہت زیادہ طوالت کا باعث بنے گا۔ اس کے لیے جو زیادہ ضروری اہم چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد پھر ان کے ادوار کے اندر جو تحریکیں پیدا ہوئیں، معتزلہ اور اشاعرہ اور دوسرے جو ہیں اور ان کے عقائد، اس پر بھی انشاءاللہ 1-2 لیکچر ہوگا تاکہ بنو عباس کا جو سارا عہد ہے اس کو کلیئر ہو جائے اور سارا مٹیریل آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔